अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इरफान सवेरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। मेरी सोशल मीडिया पे एक सीरीज़ है ईच पार, जिसमें मैं मुख्तलिफ लोगों का इंटरव्यू करता हूँ और एक पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस का जो मेरा एक एजेंडा है उसको फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज की जो ईच पार सीरीज़ के जो हमारे मेहमान हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर वकास अजीम हैं। आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि फैटी लीवर बेसिकली क्या है और इसकी क्या सिम्टम्स हैं, क्या कॉजेज़ हैं और इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है। तो हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे जो है ना आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए कॉल किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। टॉपिक की तरफ हम बात करते हैं। पहले हमारे देखने वाले जो सुनने वाले उनको ये बता दें कि डॉक्टर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर वकास अजीम बेसिकली है क्या? जी जी। एक्चुअली मैं मेरा ताल्लुक सियालकोट से है और मैंने जो स्पेशलाइजेशन है अपनी FCPS मेडिसिन इन इंटरनल मेडिसिन के अंदर जो है स्पेशलाइजेशन शहज़ादा अस्पताल लाहौर से की है। और अभी मैं करंटली तकरीबन 2 साल से सियालकोट में बशीर हॉस्पिटल में एज ए मेडिकल स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ। और ज़्यादातर जो पेशेंट्स जिनके साथ मैं डील कर रहा हूँ वो डायबिटीज़ के हैं और एंडोक्राइन डिजीज़ लाइक थायराइड डिजीज़ के पेशेंट्स मेरे पास जो है उनको मैं देख रहा हूँ। तो इस तरह यानी कि जो कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ लाइक जो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल जो हैं और अस्थमा के पेशेंट उनको भी मैं डील कर रहा हूँ यहाँ पर। यानी आपके पास जो ज़्यादा पेशेंट का फ्लो है वो रिगार्डिंग मेडिकल इश्यूज है। जी जी। मेडिकल जिसमें डायबिटीज, शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के है। जी तो जी। उनमें से एक बहुत ज़्यादा आज डिजीज़ कॉमन पाई जा रही है, वो है फैटी लीवर। जी जी। यानी जो हमारा जिगर उसके ऊपर चर्बी जो बन जाती है, उसके बारे में बताएं कि ये फैटी लीवर बेसिकली है क्या? एक्चुअली मैंने जो नोट किया है कि लोगों के अंदर ना इस टॉपिक के ऊपर जो है ना बात करने के लिए कोई बात नहीं करते या अवेयरनेस नहीं है लोगों को ये फैटी लिवर की। और चूँकि ये एक चीज़ भी, ये जो फैटी लिवर है इंसिडेंटली मिलती है देखने को। यानी कि जब लोग अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो तब पता चलता है कि फैटी लिवर, और उसके बाद मैंने देखा है कि बाज़ डॉक्टर हजरात भी इसको जो है ना इग्नोर कर रहे होते हैं और कह देते हैं कि चलो ठीक है बस आप अपना डाइट वगैरह को मैनेज करो। तो फैटी लीवर जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बात होनी चाहिए और इसके जो है ना हमें दूर रस है जो इसकी कम्प्लिकेशंस हैं उस तक हमें सोचना चाहिए कि हमें क्या आगे प्लानिंग करनी चाहिए, मरीज़ को कैसे गाइड करना चाहिए, डाइट के बारे में उसको गाइड करना चाहिए कि आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें। तो बेसिकली क्या है कि इस फैटी लिवर के अंदर जिगर के ऊपर ना चर्बी एक्यूमुलेट हो जाती है और जो परसिस्टेंटली अगर ये रहे तो ये आगे स्टेप बाय स्टेप जो है ना लिवर को डैमेज करना शुरू कर देती है और लिवर जो है ना वो मरीज़ इसमें सीरियस कंडीशन की तरफ जा सकता है। ये आपने कहा कि जो जिगर के ऊपर चर्बी की जो अकमुलेशन हो जाती है, तो इसकी वजूहात क्या थी, क्यों ये जमती है, बनने का जिगर के ऊपर चर्बी बनने का मौजूद बनती है? जी, मैं समझता हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दरअसल वजह पता होनी चाहिए लोगों के अंदर। पहले की एक डाइट की अवेयरनेस ही नहीं है। लोग समझते हैं कि हम जो खाना खा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक खा रहे हैं। तो बात यह है कि जो भी चीज़ आप खा रहे हैं उसके अंदर जो है कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो जो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाती हैं फैट्स में। यानी कि अगर आप रोटी भी खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, तो वो अल्टीमेटली जिगर उसको चर्बी में कन्वर्ट कर देता है और चर्बी जो है वो जिगर पे एक्यूमुलेट होना शुरू कर देती है। यानी कि कंसेप्ट गलत है कि अगर आप चर्बी या कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें खा रहे हैं तो वही फैटी लिवर कराएंगे। अगर आपकी डाइट ठीक नहीं, अगर आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हैं और अगर आप एक्सेसिव जो है खाना खा रहे हैं और उसके बाद आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो ये सारा जो कार्बोहाइड्रेट हैं और जो एक्सेस जो खुराक है वो जिगर के अंदर चर्बी की सूरत में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है। वो कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस बोलते हैं जी कि वो जब आप एक्सेस में खाएंगे तो फैट की फॉर्म में जी। आपकी बॉडी के अंदर स्टोर होना शुरू हो जी जाएगी। जी। ये तो आपने उसकी वजूहात बता दी। अब इसके सिम्टम्स या अलामात कैसे पता चलेगा किसी को कि उसको फैटी लिवर है? जी, यानी कि ये ऐसी चीज़ है जो मैंने पहले भी बताया था कि इंसिडेंटली मिलती है। यानी कि अल्ट्रासाउंड मरीज़ करवा के आते हैं तो आए किसी और वजह के साथ होते हैं, जैसे कि
ڈائبٹیز اور ہائپرٹینشن یا یعنی کہ پتے میں پتھری کی وجہ کے ساتھ یا کوئی پیشاب والی جگہ پہ انفیکشن ہے تو ہم الٹراساؤنڈ کرواتے ہیں تو جو ہے نا ساتھ ایک نا فائنڈنگ یہ بھی آ جاتی ہے کہ فیٹی لیور ہے پیشنٹ کو، اور وہ چیز سائڈ پہ رہ جاتی ہے، اگنور ہو جاتی ہے، اور باقی جو چیزیں ہیں اس پہ فوکس ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ علامات اس کی ایسا انیشلی نہیں ہوتی، اس لیے جو ہے نا یہ اگنور ہو جاتی ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اگر اس کو اگنور کیا جائے تو علامات کیا ہوں گی، اس پہ جو ہے غور کرنے کی بات ہے. علامات کے اندر جو ہے وہ پیٹ کے اوپر درد ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، رائٹ سائڈ پہ جگر سائڈ پہ، اور اس کے بعد پیٹ پہ بوجھ محسوس ہونا شروع ہو سکتا ہے، دل خراب ہونا شروع ہو سکتا ہے. آہستہ آہستہ اگر یہ گریجولی بڑھتا جائے تو کمزوری اور اس کے بعد یرقان کی علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور اگر جب ان علامات پہ یوزلی ہمارے پاس پیشنٹ آ جاتا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو ساتھ ساتھ یعنی کہ فیٹی لیور ڈیولپ ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو جو ہے نا دوسری چیزیں بھی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ہیبٹس پیشنٹ کی ٹھیک نہیں ہوتی، اس کو ساتھ ساتھ جو ہے بلڈ پریشر بھی ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، ڈائبٹیز بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو جب یہ پیشنٹ آتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک یعنی کہ کمبینیشن ہمیں ساتھ ملتا ہے دیکھنے کو فیٹی لیور کا. اور یعنی کہ اس سٹیج پہ ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے. بات کرنے کی کہ انیشیل سٹیجز پہ پیشنٹ جو ہے نا نہیں آتا، جب یعنی کہ فیٹی لیور گریڈ 2 to 3 پہ جب پہنچ جاتا ہے نا تب پیشنٹ ہمارے پاس پریزنٹ کرتا ہے. تو اس کی کتنی ٹائپس ہیں، کتنی قسم کا فیٹی لیور آج تک آپ کے پاس پیشنٹ آتے ہیں؟ جی ایکچولی میں ایک بات یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ فیٹی لیور جو ہے وہ الکوہل کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. تو یعنی کہ دو بڑی اقسام ہیں، ایک ڈیو ٹو الکوہل اور ایک ڈیو ٹو نان الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز. تو ویسٹرن کنٹریز میں جہاں پر لوگ جو ہے الکوہل زیادہ استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز ہوتی ہے. ہمارے یہاں پر جو ہم جیسا ہمارا کنٹری کا جو لائف اسٹائل ہے یہاں پر نان الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز کرتے ہیں، تو یہ ڈیولپ ہوتی ہے. جی آپ نے کویشچن کیا تھا کہ کلاسیفیکیشن جو ہے وہ کیسے کی جاتی ہے. تو کلاسیفیکیشن جو ہے وہ بائپسی کی بیسس پہ کی جاتی ہے. تو کلاسیفیکیشن میں پہلے تو انیشیل سٹیج آتی ہے، یعنی کہ جس کے اندر پہلے مائلڈ انفلاممیشن، جس کے اندر جب دیکھا جاتا ہے بائپسی کے اوپر تو لیور کے اوپر مائلڈ فارم کے اندر کولسٹرول اور لپڈس کیومولیٹ ہوئے ہوتے ہیں. نیکسٹ سٹیج کے اوپر ہلکی سی انفلاممیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. نیکسٹ سٹیج پہ اوپر فائبروسس آ جاتی ہے، اور اس سے نیکسٹ سٹیج پہ جب جاتے ہیں تو اس کے اندر لیور سروسس ڈیولپ ہو جاتی ہے. اور لیور سروسس کے بعد جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کمپلیکیشن ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس کے اندر پیٹ کے اندر پانی پڑنا اور ٹانگوں کا سویل ہونا اور یرقان وغیرہ اور باقی جو کویگولوپیتھی کے جو سمٹمس ہیں وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے کہ جسم کے اوپر نیل پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اور ساری جو کمپلیکیشنز ہیں جو کالے یرقان کے مریض میں دیکھنے کو ملتی ہیں وہ ساری پکچر جو ہے نا ویسی فل برون اس پیشنٹ میں دیکھنے کو ملتی ہے. سیروسس جو ہے وہ اینڈ سٹیج ہے جی ایک ہی قسم سے. جی تو آپ جب آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے فیٹی لیور کا تو آپ انویسٹیگیشنس کون سی کرواتے ہیں؟ جی جیسے ہی پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو کہتا ہے کہ جو نا ہمیں کمپلین ہے پیٹ کے اوپر جو درد ہو رہی ہے اور نقاہت رہتی ہے، تو پھر ہم نا پیشنٹ کا ٹیسٹ کرواتے ہیں، پیٹ کا الٹراساؤنڈ کرواتے ہیں، یعنی کہ جیسے میں نے پہلے بتایا اس کے اوپر فیٹی لیور کی چینجز آ رہی ہوتی ہیں. پھر ہم مزید کچھ ٹیسٹ کرواتے ہیں جیسے کہ کولسٹرول لیول کرواتے ہیں، اور اس کے بعد بلڈ شوگر لیولز کرواتے ہیں پیشنٹ کا، اور اس کے بعد سیرم یورک ایسڈ کرواتے ہیں، گردوں کے ٹیسٹ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں سے جو نا ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کا جو نا کولسٹرول زیادہ ہے، اس پیشنٹ کا جو ہے یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ جو فیو ٹیسٹ ہیں جس کے اندر ہمارے لیور پیشنٹ کے ہم لیور انزائمس کرواتے ہیں جیسے کہ ALT اور AST، تو وہ ریز ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ مائلڈ فارم میں ہوتے ہیں. ایک ٹپیکل پکچر ہوتی ہے جو ایک ہمیں کلو دے رہی ہوتی ہے کہ پیشنٹ کو جو ہے فیٹی لیور کی وجہ سے یہ انفلاممیشن آ رہی ہے اور سوزش آ رہی ہے جگر کے اوپر. ٹریٹمنٹ آپشنز ہم آخر میں بات کرتے ہیں. ٹریٹمنٹ آپشنز آپ کیسے اسٹارٹ کرتے ہیں؟ تو پیشنٹ ڈائگنوز ہو گیا فیٹی لیور کا، تو کیا کون سے آپ پروٹوکولس کو فالو کرتے ہیں؟ جی جیسے کہ بتایا کہ یہ سارا جو ڈیولپمنٹ ہے پیشنٹ کے اندر یہ فیٹی لیور کی، یہ انہیلدی ڈائٹ کی وجہ سے ہے اور لائف اسٹائل کی وجہ سے. سب سے پہلا جو ٹریٹمنٹ کے اندر یہ ایلیمنٹ ہے بھائی آپ نے پیشنٹ کو ایڈوائز کرنا ہم کرتے ہیں کہ آپ اپنا ڈائٹ کو چینج کریں، اپنے لائف اسٹائل کو ماڈیفائی کریں. ڈائٹ کے اندر جو ہے یہ
فیٹی چیزوں کو کم کریں, باہر کے کھانے پینے کو جو ہے نا وہ روکیں, اور اس کے بعد جو میدے والی جو چیزیں ہیں ان کو اوائڈ کریں. اور بعض لوگ جو ہے نا میں نوٹ کیا ہے وہ جو کاربوہائیڈریٹس, چاول کے اندر بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں تو وہ اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چاول کھانے سے کچھ نہیں ہوتا. تو چاول کھانے سے اچھا خاصا جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹس باڈی کے اندر جاتے ہیں اور وہ الٹیمیٹلی لیور کے اندر جا کر چربی میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ پیشنٹ کو سارے چیزیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھئی ہو کیا رہا ہے آپ کے جسم کے ساتھ, ٹھیک ہے, آپ جو اپنی ڈائٹ کو چینج کریں. پھر اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے کہ آپ نے ایکسرسائز کا پیشنٹ کو بتانا ہے کہ 45 منٹ روزانہ جو ہے واک کرنی ضروری ہے. یہ نہیں کہ آپ جو ہے نا جم میں جائیں اور وہاں پر ہیوی ویٹ لفٹنگ سٹارٹ کریں. بھئی آپ پیشنٹ کو ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ واک کریں جیسا پاسبل ہو, جیسا آپ کا گھر ہے, جیسے صحن میں, بس آپ واک کریں, اپنی عادت ڈالیں, واک کریں. پیشنٹ کہتا ہے کہ بھئی ہم سارا دن کام کرتے رہتے ہیں تو وہ اسی میں ہماری جو ہے نا مشقت ہو جاتی ہے. وہ نہیں, آپ نے اپنے لیے زندگی کے لیے اپنے لیے وقت نکالنا ہے, واک کرنی ہے جیسا بھی ممکن ہو, جو 45 منٹ اپنے لیے نکالیں. صبح کے ٹائم واک کریں یا شام کے ٹائم کریں, لیکن جو ہے نا پرسسٹنٹلی تھوڑی سی برسک واک کرتے رہیں جیسا بھی پاسبل ہو. اس سے جو ہے نا آپ دیکھیں گے کہ بڑی آپ کے جو ہے نا ویٹ میں کمی آئے گی اور آپ ایک اچھی فیلنگ اندر سے محسوس ہوگی. دوسرا ایک جیسے بعض لوگ جو ہیں الکوہل استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ بھی کہنا ہے کہ بھئی آپ نا الکوہل بند کریں, کیونکہ یہ بھی لیور کو ڈیمیج کر رہی ہوتی ہیں. وہ کچھ ادویات ہیں لیکن وہ بہتر ہے کہ ڈاکٹر ہی اس کو ایڈوائز کرے اور مریض کی نوعیت کے ساتھ ان کو ایڈجسٹ کرے. ان میں جو کامنلی جو یوز ہوتی ہیں وہ وٹامن ای اس میں شامل ہے, جیسے کہ ایویان کے کیپسول ہیں. اس کے بعد چونکہ یہ ڈیزیز باقی ڈیزیزز کے ساتھ بھی ایسوسیٹیڈ ہے, جیسے کہ ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن اور ہائپر یوریسیمیا یعنی کہ گوٹ جس کے اندر یورک ایسڈ بڑا ہوتا ہے, تو ان ڈیزیزز کو بھی ساتھ ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو ساری چیزوں ایک جو ہے نا کٹھی لے کے چلنی پڑتی ہیں. اور اس کے ساتھ جگر کی سوزش کے لیے کچھ ہمیں ہربل میڈیکیشن یوز کرنی پڑتی ہیں. تو یہ ساری چیزوں جو ہیں وہ ایک یعنی کہ سمجھ لیں کہ ایک مکسچر آف ڈیزیز ہے یہ فیٹی لیور. تو اس کو جو ہم گریجولی 1 by 1 ساری ڈیزیزز کو سلولی اینڈ اسٹیڈلی لے کر چلتے ہیں, ساتھ لے کے چلنا ہے. جی تو ہم بتا دیں کہ آپ یہ والی میڈیسن یوز کر لیں تو ایسا وہ ٹھیک نہیں ہوگا. وہ کوئی اچھا معالج جو اسپیشلسٹ کو جب تک کنفرم نہ کر لے, ڈائگنوز نہ کر لے, وہ وقتی طور پہ آپ کو اچھی میڈیسن پرسکرائب کر سکتا ہے. یہ تو ہمارا ایک جنرل اویئرنیس کا پروگرام تھا. تو تھینک یو ڈاکٹر صاحب, آپ نے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا ٹائم دیا. وہ فیٹی لیور جو کہ بہت زیادہ آج کل کامن پایا جا رہا ہے, اس کے اوپر ہم نے بات کی. اور اگر ہمارے سننے والوں کو ایک کو بھی اس سے فائدہ ہو گیا تو جو میرا جو ای چپاک کا جو سلسلہ ہے پبلک ہیلتھ کلینک کا, اس کا کام ہو گیا. وہ میں فیوچر میں بھی آپ سے امید رکھتا ہوں کہ کسی اور ٹاپک کے اوپر ہمارا جو ای چپاک سیریز ہے پبلک ہیلتھ اویئرنیس کا, یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تھینک یو.